عزیز دوستو، ہمیں اس ماہ مبارک کی حد الوسع قدردانی کرنی چاہیے تاکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت حاصل ہو سکے۔ ہمیں اس ماہ مبارک میں دو کام کرنے ہیں۔ ایک، اپنے اندر خوف و رجا کی صفت پیدا کرنی ہے۔ خوف کہتے ہیں ڈر کو، یعنی غفلت بھرے روزے جو ہم رکھ رہے ہیں، غفلت بھری عبادتیں جو کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزوں کو ہی ریجیکٹ کر دے، اس کا ڈر ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے امید بھی ہو کہ ہم گنہگار ضرور ہیں، ہماری عبادتیں ٹوٹی پھوٹی ضرور ہیں، لیکن اللہ کی رحمت ہماری گناہوں سے زیادہ وسیع ہے۔ وَرَحْمَتُكَ أَرْجَى عِنْدِي مِنْ عَمَلِي، یا اللہ میرے عمل سے زیادہ تیری رحمت سے مجھے امید ہے۔ اللہ سے امید بھی ہو، اس لیے اللہ سے دعائیں مانگے، جنت الفردوس کی دعا مانگے اور جہنم سے پناہ مانگے۔ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس ونعوذ بک من النار۔ جنت الفردوس کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے، اس لیے کہ وہ جنت میں اعلیٰ مقام ہے۔ پہلا کام یہ۔ دوسرا یہ کہ اس دونوں صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے اس کے لیے محنت کرے، اس لیے کہ بغیر محنت کی کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ من جد وجد، جو محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہ ضرور منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ تو اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت بھی کرنی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں بھی کرنی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 3 واضح تبدیلیاں دیکھتے تھے۔ نمبر 1، پہلی تبدیلی یہ دیکھتے تھے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو بہت زیادہ تھکاتے تھے۔ دوسری تبدیلی یہ دیکھتے تھے کہ آپ رمضان مبارک میں اپنے مال کو اللہ کے راستے میں اس طرح خرچ کرتے تھے جیسے کوئی تیز چلنے والی ہوا ہو۔ دونوں ہاتھ سے اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے۔ اور تیسری تبدیلی یہ دیکھتے تھے کہ آپ اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ عاجزی کیا کرتے تھے۔ یہ عاجزی یہ دراصل ہمارے اور آپ کی تعلیم کے لیے تھا، کیونکہ اللہ کے نبی تو معصوم ہیں، آپ کے لیے تو اعلان کر دیا گیا تھا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف ہے۔ پھر یہ عاجزی اور عبادت میں اپنے آپ کو تھکانا یہ دراصل امت کی تعلیم کے لیے تھا، ہمارے اور آپ کی تعلیم کے لیے تھا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بزرگ رمضان مبارک کی 6 مہینے سے تیاری کیا کرتے تھے۔ در حقیقت جس کے اندر جتنی بصیرت ہوتی ہے وہی اس ماہ مبارک کی نورانیت اور اس کے برکات کو زیادہ محسوس کرتا ہے۔ چونکہ ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے یہ دل گندا ہو چکا ہے۔ ہم ان گندے دلوں سے اس ماہ مبارک کے انوار اور اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں مغفرت چاہیے، اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہیے، تو ہمیں اس ماہ مبارک کی قدردانی کرنی پڑے گی۔ ہمیں رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے دامن پھیلانا ہوگا۔ ہم لوگوں سے زندگی کے اپنی پریشانیاں دکھڑے سناتے ہیں، کیا بہتر ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی دکھڑے سنانے سے بہتر ہے کہ ہم اللہ سے اپنی فریاد کو سنائیں۔ اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت
بارش کی طرح برستی ہے۔ یہ ماہ مبارک ہمیں اسی لیے دیا گیا ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اس امت کو رمضان المبارک کا مہینہ اسی لیے دیا گیا کہ اللہ اس امت کی مغفرت کرنا چاہتا ہے۔ یہ جو رمضان المبارک میں 3 عشرے ہیں، پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا آگ سے خلاصی کا، اس کی وجہ علماء نے لکھا ہے کہ لوگ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں، تو ان کے لیے رمضان المبارک کے پہلے عشرے ہی سے رحمت برسنے لگتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کبھی کبھی گناہ بھی کر لیتے ہیں، ان کے لیے دوسرے عشرے میں مغفرت ہو جاتی ہے، تھوڑے دن مجاہدہ اور مشقت اٹھانے کے بعد دوسرے عشرے میں ان پر بھی رحمت برسنے لگتی ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو بالکل غفلت میں پڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی 20 دن مجاہدہ دینے کے بعد آخر عشرے میں ان کے لیے بھی مغفرت کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ماہ مبارک اس امت کو اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے، ہمیں جہنم سے بچا کر اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخلہ کرنا چاہتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس ماہ مبارک کی قدردانی کریں، اس کے روزوں کو رکھیں اور اس کے بھوک اور پیاس کو بشاشت کے ساتھ خوش دلی سے برداشت کریں۔ تراویح کی نماز جو صرف رمضان مبارک میں ادا کی جاتی ہے، ہم اہتمام کے ساتھ اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے مکمل 20 کی 20 رکعتیں تراویح کی نماز ادا کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک کی پوری قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے روزوں کا رکھنا اور تراویح کا پڑھنا اور قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔